ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا ایسا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ مر گیا ہو، کیا عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر کے اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ تو بات سمجھ لیجئے، ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ ایک مردے کے علاوہ اگر کئی مردوں کو ایک ہی جانور کا ایصال ثواب کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور زیادہ بہتر ہے بھی یہی کہ ہم ایک ہی جانور ذبح کر کے صرف ایک ہی مردے کو ایصال ثواب نہ کریں، بلکہ امت مسلمہ میں جو لوگ بھی فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ہم مثال ثواب کریں، ایسا کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجیے، اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد جانور کو میری طرف سے ذبح کرنا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے، تو وصیت کی صورت میں جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو پھر اس کی نیت بھی صرف ایک اسی فرد کی طرف سے کی جائے گی۔ ایسی صورت میں تمام مردوں کو، یعنی کہ امت مسلمہ میں جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ ایک اسی فرد کے لیے ایصال ثواب کی نیت کرنی ہوگی پھر، جس نے یہ وصیت کی ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ سمجھ لیجیے، اگر جانور بانجھ ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بانجھ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اس کو عیوب دار نہیں کرتا، اسی طرح جانور کا بانجھ ہونا بھی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی جانور بانجھ ہو تو اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کے بال وغیرہ کٹے ہو، کیا اس کو خرید کر اس کی قربانی کرنا درست ہے؟ جی ہاں، ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست ہے، لیکن اگر کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا ہو، اس کے بعد اس کے بال کاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کے بال کاٹ لیے گئے تو ان بالوں کی مقدار بعد میں صدقہ کرنا یہ ضروری ہو جائے گا، یعنی کہ جتنے بال کاٹ لیے ہیں اس کی مقدار پہ بعد میں صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو لہٰذا اگر جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے پھر اس کے بال کاٹنا درست نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، اگر جانور کو چوٹ لگ گئی ہے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اگر تو جانور کو چوٹ زیادہ گہری لگ گئی ہے پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کے جو سینگ تھے وہ سینگ جڑ سے ہی ٹوٹ گئے، یا وہ 3 حصوں سے زیادہ ٹوٹ گئے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اس جانور کی بینائی ختم ہو گئی، یا اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، تو ایسی صورت میں بھی جانور کے اندر عیب ہو جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اس کی ٹانگ ٹوٹی اور ٹانگ اس کی ایسی ٹوٹی کہ وہ اس ٹانگ کو زمین پہ رکھ نہیں سکتا تھا، تو یہ بھی جانور کے اندر عیب دار ہونا ثابت ہو جائے گا، لہٰذا ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر جانور کو چوٹ زیادہ گہری لگ گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں جانور کے اندر عیب ہوگا، تو اس وجہ سے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بڑے جانور میں 7 افراد شریک تھے، اس جانور کو خرید لیا لیکن قربانی سے پہلے کسی ایک فرد کی موت ہو گئی، تو ایسی صورت میں اگر تو اس کے میت کے ورثہ اجازت دے دے پھر تو قربانی کرنا درست ہو جائے گی اور تمام افراد کی قربانی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس میت کے جو ورثہ ہے انہوں نے قربانی کی اجازت نہ دی تو ایسی صورت میں قربانی کرنا درست نہیں ہوگا اور کسی ایک کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی، تو لہٰذا میت کے ورثہ کا قربانی کے لیے راضی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر قربانی واجب ہے لیکن وہ ایک بکرے کی بجائے 7 بکرے ذبح کر رہا ہے، تو ایک بکرا تو اس کا جو اس کی قربانی فرض تھی یا واجب تھی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن جو باقی جو 6 بکرے ہیں وہ نفل کے طور پر ادا ہو گئے، لیکن ان کو ثواب سب کی طرف سے ملے گا۔ یعنی جو اس کے ذمہ واجب تھا وہ ایک جانور کو ذبح کرنے سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا، اس کا جو فریضہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو ایام نحر میں شک ہو گیا کہ آج 12 ذی الحجہ ہے یا 13 ذی الحجہ ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کی تاخیر نہ کی جائے، بلکہ اس کو 12 ذی الحجہ کو ہی ذبح کر لیا جائے۔ تاخیر کرنے کی صورت میں گوشت کو صدقہ کرنا یہ مستحب ہوگا۔ اسی طرح جانور کے جو سری اور پائے ہے اس کے بال جلا کر اس کو کھانا بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی کراہت اور ممانعت نہیں ہے۔ یہ قربانی کے چند ضروری مسائل تھے، امید ہے کہ آپ کو سن کر فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اور مزید مسائل پر گفتگو کریں گے۔